میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی انداز کے ساتھ جعلناکم، ہم نے تم کو بنایا ہے امتن، امت، وسطن، درمیانی، لِتَکُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ وہ پہلے جتنے گزر گئے ان تمام کے حالات تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیے گئے، کھول کھول کر رکھ دیے گئے۔ فرمایا یہ اس لیے ہے تاکہ تم سب پر گواہ ہو جاؤ، اور جب تم تمام امتوں کے گواہ بن جاؤ گے، تم ان کے گواہ ہو جاؤ گے، فرمایا پھر تم بھی یاد رکھنا وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور وہ جو میرا رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میرا پیارا حبیب ہے، وَيَكُونَ، اور ہو جائے الرسول، رسول محترم، علیکم، تم پر، شہیدہ، گواہ، تم لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ، اور میرا محبوب رسول پھر تم پر گواہی دینے والا بن جائے۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان کا بھی کوئی گواہ ہے، انہیں کوئی دیکھ رہا ہے جو اللہ کے حضور ان کی بات کرے گا، تو فرمایا تمہیں بھی خیال رکھنا کہ تمہاری اللہ کے حضور کوئی اور بات نہیں کرے گا، اللہ کا محبوب رسول تمہاری گواہی اللہ کے حضور دے گا۔ اس وجہ سے ہر بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ یار میرا گواہ اچھا گواہی ہونا چاہیے، جیسے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازہ دیکھا، پاس سے گزرا، کچھ لوگوں نے کچھ باتیں کی اور انہوں نے باتیں بڑی اچھی باتیں کی کہ یہ بڑا اچھا بندہ تھا، یہ بڑا بیبا بندہ تھا، یہ بڑا نیک بندہ تھا۔ حضور نے فرمایا واجبات۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا واجبات؟ فرمایا تمہاری گواہی کی وجہ سے، اچھی گواہی کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو گویا اچھیاں گواہیاں جب ہونے لگ پڑتی ہیں نا تو پھر بندے کی آخرت بھی سنورنے لگ پڑتی ہے۔ تو فرمایا آخرت میں یاد رکھنا تمہارے لیے گواہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اس لیے ہمیشہ اچھی گواہی کرنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ وہ گواہی تمہارے خلاف چلی جائے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا القبلۃ، اس تبدیلی قبلہ کو، التی، وہ جو، کنت علیہا، جس پر آپ پہلے تھے، کیونکہ جس قبلہ پر آپ پہلے تھے پھر اس کی تبدیلی کا سلسلہ بنایا، تو فرمایا الا، یہ صرف اسی لیے ہے، لنعلم، تاکہ ہم جانیں کہ من یتبع الرسول، من کہ کون شخص ہے، یتبع، جو قدم سے قدم ملا کر چلتا ہے، جو پیروی کرتا ہے، پیچھے پیچھے چلتا ہے، الرسول، رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہو اور قبلہ کی طرف منہ کرتا ہو، اور اسے پتا ہو کہ اس قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، لیکن پھر ایک وقت آئے کہ نبی اس قبلے کو چھوڑ دے اور کہیں اور منہ کر لے، تو اب کام سوکھا نہیں ہے کہ جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے جہاں منہ کر کے سمت بنائی گئی تھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اب رسول ادھر سے ہٹ گئے، تو جب رسول ہٹے تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو اس قبلے کی طرف لگا رہتا ہے اور کون ہے جو میرے محبوب کے پیچھے پیچھے مڑ جاتا ہے۔ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کے پیچھے کو، کیونکہ اگر وہ قبلہ بھی نصیب ہوا ہے تو میرے محبوب کے کہنے پہ عطا ہوا ہے، تو آج اگر میرے محبوب نے اس قبلے کو چھوڑ دیا ہے، چہرہ دوسری طرف پھیر لیا ہے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ رسول کے پیچھے پیچھے کون لگتا ہے، کہ کون ہے جو پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن، اور وہ کون ہے جو ینقلب، جو پھر جاتا ہے، جب ملائیں گے تو پھر ہو جائے گا ممن ینقلب، اور وہ کون ہے جو پھر جاتا ہے علی عقبی، اپنی ایڑی کے بل۔ گویا یہ بات، ایک بات یہ کہی گئی کہ رسول کے پیچھے کون لگتا ہے یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اور دوسری بات فرمائی کہ وہ دیکھنا چاہتا ہوں جو ایڑی کے بل پھر جاتا ہے،
گویا وہ بندہ جو قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا رہا، حالانکہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے چہرہ پھیر لیا، جب حضور نے چہرہ پھیرا تو جو بندہ حضور کے پیچھے گیا، میرا اللہ فرماتا ہے میں بھی اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے رسول کا کتنا بڑا پیروکار ہے، لیکن وہ جو اب قبلے کی طرف، پہلے قبلے کی طرف ہی جس نے منہ کیا ہوا ہے، قبلے کو جس نے نہیں چھوڑا، میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے یہ وہ ہے جو اپنی ایڑی کے بعد پھر گیا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ گویا پتہ چلا کہ نیکی بھی وہی نیکی ہے جہاں پہ امام راہنما اللہ کے محبوب نبی ہوں اور ان کی پیروی میں نیکی کی جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے بنا لے تو وہ نیکی کوئی نیکی نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَإِن كَانَتْ، اور البتہ یہ کام جو تھا نا، کعبے کو چھوڑ دینے والا، قبلہ سے منہ پھیر لینے والا، نماز کے اندر ہی نبی کے پیچھے پھر جانے والا، فرمایا وَإِن كَانَتْ، البتہ یہ تھا لَكَبِيرَةً، بہت بھاری کام، یہ بہت بڑا کام تھا کہ بندہ دو باتیں آ گئی ہیں کہ یار اللہ نو چھڑیے یا اللہ کے رسول نو چھڑیے، جائیں کدھر؟ کیونکہ اس قبلہ کی طرف وجہ سے تو اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، اللہ کی طرف عبادت و بندگی کے سجدے کیے جا رہے تھے۔ فرمایا میرے اللہ نے یہ کام بہت بڑا تھا، بڑا بھاری تھا، اللہ مگر یہ کہ الذین، ان لوگوں پر ھدی اللہ، جن کے دل کو اللہ نے ہدایت کے نور سے بھر دیا ہوا تھا نا، فرمایا ان کے لیے بھاری نہیں تھا۔ ہدایت کا نور کیا تھا؟ وہ یہی تھا کیونکہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اللہ کے محبوب نبی کی محبت، اللہ کے محبوب نبی کے پیار کے ساتھ جس دل کو بھر دیا گیا تھا، جن لوگوں میں یہ یقین کامل ہو گیا تھا کہ دین بھی ملا ہے تو مصطفیٰ کی نسبت سے ملا ہے، اللہ کی معرفت بھی ملی ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملی ہے۔ اس کائنات میں ہمیں جو عزت ملنے والی ہے حضور کے تعلق سے ملنے والی ہے، اور آخرت کے اندر بھی جتنی عزتیں ملیں گی اللہ کے محبوب نبی کی نسبت سے ملیں گی۔ تو فرمایا جن کے دلوں کے اندر یہ دولت آ گئی ہوئی تھی نا، انہیں پتا تھا کہ بس جدھر جدھر رسول جاتے رہے ہم ادھر ادھر جاتے رہیں گے تو ہمارا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ فرمایا مگر جنہیں ہم نے ہدایت دے دی، پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے اب لوگ پھر گئے حضور کے پیچھے، حضور کے جدھر حضور گئے ادھر ہی کر لیا اپنے چہرے کو، جیسے وہ کہا نا کسی نے کہ ہم وہ جس سمت وہ نظر نہیں آتے وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس سمت وہ نظر نہیں آتے وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے اس سمت ریاض جدھر وہ رخ کو موڑ دیتے ہیں۔ تو جب لوگ پھر گئے حضور کے پیچھے، پھر کچھ لوگوں کے من میں یہ بات آئی کہ یار وہ جڑے پہلے نمازاں ساریاں ادھر ہی پڑھیاں سن، یا وہ لوگ جو فوت ہو گئے ہیں اور ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے ان کی نمازوں کا پھر کیا ہوا؟ ان کی ساری نمازیں، ہمارے پہلے سارے سجدے کدھر گئے؟ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ، فرمایا یہ اللہ کی شیان شان ہے ہی نہیں، یہ اللہ کو زیبا ہی نہیں ہے لیودیع، کہ وہ ضائع کر دے، وہ ضائع کر دے ایمانکم، تمہارے اس سابقہ ایمان کو، تمہارے ان سابقہ اعمال کو، تمہارے ان سابقہ سجدوں کو، اس وجہ سے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، بالناس، اپنے بندوں کے بارے میں، لرعوف الرحیم، وہ بڑا مہربان اور بڑی رحمتوں والا معاملہ فرمانے والا ہے، وہ اپنے بندوں کا بڑا خیال رکھنے والا ہے۔ تو جو اپنے بندوں کے ساتھ رعوف بھی ہے، اپنے بندوں کے ساتھ رحیم بھی ہے، تو وہ اپنے کسی حکم کی وجہ سے سابقہ اعمال کو کسی صورت برباد نہیں کیا کرتا۔ ہاں اس کائنات میں ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بندے کی زندگی کا سارا سرمایہ لٹ جاتا ہے، وہ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا یاد رکھنا میرے محبوب کے دربار کی کبھی بے ادبی نہ کر بیٹھنا، میرے محبوب کے دربار کی اگر بے ادبی کرو گے، فرمایا ان تحبط اعمالکم، فرمایا تمہارے اعمال برباد بھی کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں لگنے دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں قرآن کا فہم بھی عطا فرمائے،
اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے.